مسیحی تعلیم برائے جماعت ششم سبق نمبر 2 کائنات کی تخلیق۔ جب انسان اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان پر غور کرتا ہے اور ان کے بارے میں سوالات پوچھتا اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ کس نے ان کو بلندیوں میں قیام بخشا ہے۔ کوئی انسان ان بلندیوں تک پہنچ کر اتنے بڑے اجرام فلکی کو وہاں قائم نہیں کر سکتا۔ زمین پر مخلوقات کو دیکھ کر ان کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ ان کو کس نے خلق کیا ہے۔ باغ میں خوبصورت پھولوں کو دیکھتا ہے تو ان کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ کس نے ان کو نرم و نازک پتیوں سے سجایا ہے، کس نے ان کو خوبصورتی عطا کی اور خوشبو سے بھرا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ انسان کا کمال نہیں ہو سکتا، ان کو خلق کرنے والی ذات انسان سے افضل ہے۔ جب ہم تخلیق پر غور کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ ہماری کائنات، آسمان اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں عام طور پہ 2 نظریے پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض سائنسدان جو اپنی عقل سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ کائنات حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے۔ ان کا قیاس ہے کہ لاکھوں سال پہلے کائنات میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی۔ اس نظریے کو سائنسدان بگ بینگ تھیوری کا نام دیتے ہیں۔ بگ بینگ تھیوری کے نظریے کی بنیاد قیاس آرائی پر مبنی ہے۔ دراصل بگ بینگ تھیوری اس ایک کوشش کا نام ہے جس میں کائنات کی ابتدا کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سائنسدان 2 اہم سوالوں کے جواب دینے سے قاصر ہیں کہ یہ زوردار دھماکہ کس نے کیا اور اس دھماکے کی وجہ کیا تھی۔ ہر حادثاتی عمل کے پیچھے ایک معقول وجہ ہوتی ہے۔ مثلاً سڑک پر 2 گاڑیوں کا آپس میں ٹکرا جانا حادثے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ حادثہ کسی ڈرائیور کی غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن کائنات میں دھماکے کی وجہ معلوم نہیں کہ دھماکہ کیوں ہوا تھا۔ سائنسدانوں کے پاس مختلف مفروضے ہیں جو وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے بارے میں بائبل مقدس سائنس کے برعکس نظریہ پیش کرتی ہے۔ اس نظریے کی بنیاد خدا کا مکاشفہ ہے۔ یہ نظریہ اٹل اور لا تبدیل ہے۔ بائبل مقدس سچائی کا کلام ہے۔ ہمارا ایمان کہ جو کچھ بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ سچ ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ابتدا میں جب خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا تو اس وقت زمین ویران اور بے شکل تھی، تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہاں صرف شیطان اور بد فرشتے تھے۔ ایک دن خدا نے انسان کو خلق کرنے کا منصوبہ بنایا جو اس کو جان سکے، اسے پیار کر سکے اور اس کے حکموں پر عمل کر سکے۔ لیکن انسان کو پیار کرنے سے پہلے خدا نے اس کے لیے خوبصورت دنیا تخلیق کرنے کا منصوبہ بنایا، ایسی دنیا جہاں انسان خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے کس طرح دنیا کو خلق کیا۔